اخلاص محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، شاگردوں میں، دوستوں میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا قرآن مجید ان کو سنا دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے یہ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پڑھایا ہے اور آپ مجھے سنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام بھی لیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا نام اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ لوگ زمانے میں وہ بھی ہیں، وہ بھی تھے کہ جو زمین پہ تھے، چلتے پھرتے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ عرش سے اپنے حبیب سے فرماتا تھا کہ قرآن ان کو سنا دیجیے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ٹھہر کے آپ نے حضرت ابی بن کعب کی تلاوت سنی۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، میں آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور خوب تلاوت کر رہے تھے، میں نے رک کر ٹھہر کر آپ کی تلاوت سنی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے اور دل لگا کے اور پیاری آواز میں اور ذوق و شوق کو بڑھا کر تلاوت کرتا، آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ میں تلاوت کروں آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ ریاکاری ہے، آپ تلاوت کریں مجھے دکھانے کے لیے، یہ نیت ہو کہ یہ سنیں اور دیکھیں اور کتنی پیاری تلاوت ہے، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن صحابی تلاوت کرے رسول اللہ کو دکھانے کے لیے تو یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اعمال میں جہاں اللہ کی رضا مطلوب ہے وہاں محمد رسول اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خواہش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں تلاوت کو اور ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا، اس لیے کہ اس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھوں؟ فرمایا ما شئتا، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا پھر اپنے ٹائم ٹیبل کا چوتھا حصہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، آپ کی مرضی ہے جتنا بھی پڑھتے ہو، لیکن زیادہ کر دو تو اور بہتر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر اپنے ٹائم ٹیبل میں، اپنے نظام الاوقات میں، اپنی ترتیب میں تیسرا حصہ میں درود ہی پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا وإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن اور اگر زیادہ کریں گے تو اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوراد میں، اعمال میں نصف چیزیں تو باقی رکھوں گا، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار، اور نصف ٹائم درود پاک کو دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا وإن زدت فهو خیر لک، آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ کریں گے تو اور اچھا ہے آپ کے لیے۔ تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں فرائض کے علاوہ باقی تمام وقت ہی درود پاک کو دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی اپنی اپنی امتیازی خصوصیت ہے، ہر پھول کی خوشبو ہی جدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز کے بعد جو صحابہ مجلس بنا کے، حلقہ بنا کے بیٹھا کرتے تھے، ان میں حضرت ابو دردہ بھی تھے۔ لیکن کچھ ایام میں حضرت ابو دردہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، حضرت ابو دردہ اٹھ کے چلے جاتے، سلام کے فوراً بعد آپ چلے جاتے۔ ایک ہفتہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے پوچھا کہ آپ آج کل نماز کے بعد میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، آپ کی مجلس میں صحابہ اگر بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تب بھی وہ آپ کا درس ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ بیٹھا کرتے تھے آپ کے پاس۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب بدل گئی اور صبح کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ابو دردہ ایسا کیوں ہے، یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی صحن کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ جو پڑوسیوں کا صحن ہے، اس صحن میں کھجور کے درخت ہیں، اور کھجور کے لمبے درختوں کی شاخیں میرے صحن میں آئی ہوئی ہیں، اور آج کل مدینہ میں ہوائیں جو آتی ہیں مدینہ کو چومنے کے لیے، مدینہ کے دیدار کے لیے جو ہوائیں یہاں سے گزرتی ہیں، ان ہواؤں کی وجہ سے کھجور کے دانے میرے صحن میں گر جاتے ہیں، اور بچے میرے چھوٹے ہیں وہ آ کے کھجور کے دانے اٹھا کے کہیں کھا نہ لیں۔ میرے حبیب کے صحابہ تقویٰ کے اس اعلیٰ معیار پر تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے میں جلدی سلام پھیرتا ہوں، جلدی اٹھ کے جاتا ہوں، اور وہ جو کھجور نیچے پڑے ہوتے ہیں ہوا سے وہ اٹھا کے پڑوسیوں کے صحن میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ تھے وہ کائنات کے عظیم لوگ جو فاقہ کش بھی تھے، معمولی درجے کا لباس بھی پہنتے تھے، اور بظاہر دنیا میں دنیا کے اسباب کے اعتبار سے
کوئی وسعت بھی نہیں تھی، لیکن دنیا کفر پہ انہوں نے حلہ بول دیا تھا اور دنیا کفر ان سے لرزتی تھی۔ انہوں نے پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ وہ روئے زمین پر کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ڈرتے تھے تو محمد رسول اللہ سے ڈرتے تھے، پھر محمد رسول اللہ کے رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ ان وجہ یہ تھی کہ ان کا تقوی کا مقام یہ تھا کہ اپنے سین سے کھجوریں اٹھا کے پڑوسی کی تھی تو وہیں ڈال دی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء کے اس عمل کو آج کے دور میں دیکھیں، ہمارے پاس تو کسی ریڑھی والے بیچارے کی ریڑھی گر جائے تو ہم اس کے ٹماٹر اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، کسی فروٹ والے کا فروٹ گر جائے تو اس کا فروٹ اٹھا لیتے ہیں، گنے کی ٹرالی ہمارے پاس سے گزر جائے تو پیچھے سے بائک لگا کے اس کے گنے چھین لیتے ہیں اور اس کو چلاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں، کرپشن کر کے دھوکہ دے کے دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، ہم دونوں جہاں سے گزرے، کچھ بھی نہ ملا۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود آپ کی مجلس میں پڑھتے ہیں، جب ہم آپ سے دور ہوں تو پھر بھی آپ پہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی پڑھیں۔ فرشتے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جو بھی میرا امتی، جو بھی میرا صحابی، جو بھی مجھ سے محبت کرنے والا درود پڑھتا ہے تو اس کے درود و سلام کو لا کر میرے تک پہنچاتے ہیں، مجھ پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 رب العالمین فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی صلاۃ و سلام بھیجا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، معبود نہیں۔ روزہ بندے رکھتے ہیں، معبود نہیں۔ سجدے بندے کرتے ہیں، معبود نہیں۔ عبادت بندے کرتے ہیں، معبود عبادت نہیں کرتا، اور جو کسی اور کی عبادت کرے وہ معبود ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، درود کا عمل، جس میں اللہ، فرشتے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق سب شریک ہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ وعشرتہ واحفادہ اجمعین۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے، اردو کی ترکیب میں یہ لفظ صلاۃ و سلام ہے، صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے دعا، اور امتیوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف ہو، بندوں کی طرف ہو، انسانوں کی طرف ہو تو دعائے عظمت معنی ہوتا ہے دعائے رفعت، دعائے عظمت، دعائے عزت۔ صلاۃ و سلام کلمات تحسین، کلمات آفرین، کلمات شاباش، سلام عقیدت۔ اللہ، فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مومنو تم بھی رسول اللہ کو سلام عقیدت پیش کرو۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، ایک سیاق و سباق ہے، سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک عمل فرمایا تھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے چھپے ہوئے، جو ظاہر آ کے بات نہیں کر سکتے تھے، سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جی نبی علیہ السلام نے اپنی لیپالک کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا، منہ بولا بیٹا تھا زید، اس نے طلاق دی تو انہوں نے نکاح کر لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ تو بہو ہوگی، تو نوح کے ساتھ بہو کے ساتھ بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا ایک دستور چلا آ رہا ہے، تو نبی نے کیوں کیا ہے؟ پروپیگنڈا کر دیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈے ہو رہے تھے منافقین کی طرف سے۔ ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب میں آداب نبی کو زیادہ بیان کیا ہے۔ نبی کے گھر میں آؤ تو کھانے کی ترتیب یہ ہے، بیٹھنے کی ترتیب یہ ہے، اٹھ کے جانے کی ترتیب یہ ہے، نبی کی بیویوں کے ساتھ گفتگو کرو تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، اور نبی کی بیویوں سے فرمایا کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب تم سے کوئی غیر مرد بات کرے تو قلنا قولا معروفا۔ یہاں دیگر علماء کرام جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلنا قولا معروفا کا معنی ہے سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ کسی کے دل میں عظیم گھرانے کے متعلق کوئی خیال، کوئی وہم، کوئی گمان، کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ اور میرے استادوں کے استاد مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عماصر ایک درویش مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلنا قولا معروفہ کا معنی ہے پیغمبر کی بیویوں بات ذرا مضبوط کرنا، یہ لوگ آپ کے گھر تک بھی آئیں گے، آپ کے دروازے تک بھی آئیں گے اور آ کے کہیں گے جی پیغمبر نے شادی کر لی، وہ بھی متعلقہ عورت، اور وہ بھی لیپالک کی متعلقہ ہے، منہ بولے بیٹے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آگے سے یہ نہ کہنا جی آپ اللہ کے نبی ہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتی، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ایسی کمزور بات نہ کرنا، ڈٹ کے قلنا قولا معروفا، مضبوط بات کرنا کہ اللہ کے نبی نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا پروپیگنڈے کرنے والوں تم زمین پہ پروپیگنڈے کرتے ہو، تم چھپ کے پروپیگنڈے کرتے ہو، تم رسول اللہ کے خلاف باتیں بناتے ہو، تم رسول اللہ کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہو۔ اللہ عرش سے اپنے پیغمبر کو کہتا ہے واہ شاباش میرا پیغمبر، رسم باطل اپنے عمل سے توڑی ہے، ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، شاباش، ہم داد تحسین دیتے ہیں، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس بات کو اللہ نے اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کر دی۔ اور زمین پہ پھرنے والے مومنوں تم بھی ذرا مضبوط ہو کر پروپیگنڈے بازوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تحسین کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ایک مفہوم بھی ہے۔ اور دور جدید میں صلاۃ و سلام کی معنویت کو ہم دیکھیں تو آج کا ملحد، آج کا سیکولر، آج کا لبرل اور آج کا بگڑا ہوا اسکالر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر، ذات بابرکات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو مومنو تم صلاۃ و سلام کی کثرت کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے بھائیو، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی محبت، پیغمبر سے عقیدت، یہ پورا دین ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، عشرے کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، پورے دین کا مرکزی جوہر اور سپر اسپرٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت، اہل بیت سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے قرآن سے محبت، آپ کی مسجد نبوی سے محبت، آپ کے بیت اللہ سے محبت، یہ سب چیز ہمارے دین، ہماری عبادات کا، ہمارے ایمان کا بنیادی جوہر ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک تحفہ عرض کر رہا ہوں۔
جب بہت پریشانیاں بڑھ جائیں، جب سٹریس زیادہ ہو جائے، جب چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، جب اعمال ترتیب پہ نہ آ رہے ہوں، جب ذکر اذکار کی توفیق نہ مل رہی ہو، جب عبادتیں مشکل ہو جائیں، تو پھر کوئی خلوت دیکھیں، غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، وضو کریں، بیٹھ جائیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ایک غم بھاگتا جائے گا آپ کی زندگی سے۔ رزق کی تنگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت شروع کر دیں۔ دینی کام میں طاقت اور ہمت چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ شاہ ولی اللہ، اس مجمع میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس نے یہ نام نہ سنا ہو، شاہ ولی اللہ۔ وہ برے صغیر کے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ۔ ان کے والد بھی بڑے عالم تھے، جس طرح ان کے بیٹے اور پوتے بھی عالم تھے، پردادا بھی عالم تھے۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا جو خصوصی فضل اور کرم فرمایا ہے دین کے حوالے سے، وہ صرف درود پاک کی برکت سے ہوا۔ ہمارے گھر میں گوشہ درود ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور آج کے زمانے کے اندر نعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی ایک شکل ہے، لیکن اس کے اپنے آداب ہیں۔ ہم تو گاڑی میں سٹارٹ کرتے ہیں تو نعت لگا لیتے ہیں نا، توجہ ہوتی ہی نہیں۔ حالانکہ نعت عبادت ہے، اور یہ عبادت ایسے ہی کرنی چاہیے کہ تیار ہو کر بندہ بیٹھے اور پھر نعت سنے۔ نعت پڑھنے کے بھی آداب ہیں۔ نعتیں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھی ہیں، حضرت حسان ابن ثابت ان کی نعت ہے، اسی طرح قصیدہ بردہ شریف، اور اسی طرح سعدی شیرازی، اور اسی طرح اور بڑے بڑے نعت خوان ہیں۔ نعت میں اور میوزک میں اور گانوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ نعت کے آداب کو لوگ بھول گئے۔ چیخو پکار کو اور پوری فوق کو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، آداب سے ناواقف لوگوں نے نعتیں شروع کر لی ہیں، اور ان میں اور گلوکاروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر کے توہین ہوتی ہے۔ اس طرح نعت کے آداب ہیں جیسے تلاوت کے آداب ہیں، بغیر آداب کے نعت پڑھنا گستاخی ہے، سننا بھی گستاخی ہے۔ نعت کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا